سورة الحاقة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورة الحاقہ مکی صورت ہے. اس سے پہلے ہم سورۃ قلم پڑھ رہے تھے. اس کے آخر میں آخری آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا فاصبر لحکم ربک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم کا انتظار فرمائیے. اور اس صورت مقدسہ کو قیامت سے شروع کیا جا رہا ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہوگا. حاقہ قیامت کا نام ہے، تذکرہ ہو رہا ہے قیامت کا. حاقہ بھی یہاں پہ کہا گیا، استعمال ہوا ہے لفظ، اور قارعہ بھی ہے، اور آگے غالباً واقعہ بھی ہے. یہ نام ہے قیامت کے. سورۃ الحاقہ مکی صورت ہے. مکی اور مدنی صورتوں کا فرق ہر صورت کے ابتدا میں آپ حضرات کو بتایا جا رہا ہے اور آپ جانتے ہیں. قیامت کا تذکرہ لفظ حاقہ سے اللہ پاک شروع فرما کر ارشاد فرماتے ہیں کہ الحاقہ ثابت ہو چکنے والی. پھر کہا جاتا ہے مل حاقہ، کیا ہے وہ ثابت ہو چکنے والی. وما ادراک ما الحاقہ. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کیا سمجھیں، کیا ہے وہ جو واقع ہونے والی ہے. اب اس کا تذکرہ ہوگا، لیکن سابقہ کے حالات سے اس کو شروع کیا جاتا ہے.
جہاں کہا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنے رب کے حکم کا آپ انتظار کرے، صبر کرے، تو اللہ کا فیصلہ کبھی دنیا میں بھی واقع ہو جاتا ہے۔ جب اللہ پاک فیصلہ فرماتے ہیں، عذاب کا فیصلہ فرماتے ہیں، تو دنیا ہی میں اللہ پاک فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اور اگر اپنی حکمت بالغہ کے تحت اللہ پاک نافرمانوں کو مہلت دیتے ہیں تو اس کے معنی نہیں ہے کہ ان کو آزادی مل گئی، چھٹی۔ اب اس طرح اللہ پاک اپنے فیصلے کا بھی امم سابقہ کا تذکرہ کر کے اپنا فیصلہ بیان فرماتے ہیں۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، قوم عاد نے، قوم سمود نے اس کڑکنے والی کو یعنی قیامت کو، ایک ایسی حالت قیامت کی آتی ہے کہ ہر چیز اس کے آنے اور واقع ہونے سے مضطرب ہو جائے گا، تو کڑکڑانے والی ہے۔ فرمایا اس کڑکڑانے والی کو یعنی اس قیامت کو، اس کے آنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے قبل قوم عاد، قوم سمود نے جھٹلایا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے مخالفین کہہ رہے ہیں کیسا ہے قیامت، کب ہے قیامت، کہاں ہے قیامت، بار بار ہم پڑھ رہے ہیں، عقیدہ آخرت کا انکار کر رہے ہیں، تو کہا قوم عاد نے، قوم سمود نے بھی پیغمبروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہی کہا تھا۔ یہ پچھلی بات وہ کہانیاں ہیں جو ہمارے سامنے لا کے آتے ہو اور بیان کرتے ہو، کیا قیامت ہے؟ تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا رب نے دنیا ہی میں بھی اپنے عذاب کا مزہ ان کو چکھایا۔ ایک عذاب ہوتا ہے، ایک چکھنا، چکھایا ان کو۔ کس طرح؟ فرمایا فَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، قوم سمود کو اللہ پاک نے ایک آواز کے ذریعہ سے ہلاک کر دیا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل، یہ بار بار قرآن کریم نے کہا ہے، اب یہاں پہ صرف اجمالاً بیان ہو رہا ہے۔ باقی رہا قوم عاد، وہ بڑے طاقتور تھے، بڑے قوت والے تھے، بڑے قد والے تھے، پہاڑوں کو پتھروں کو تراشنے والے تھے۔ ان پہ اللہ پاک نے ایک ہوا کو مسلط کیا، 7 دن 8 راتیں، بدھ کے صبح سے اگلے بدھ کی شام تک مسلسل ان پہ ہوا چلتی رہی۔ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، متواتر چلنے والی، سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ، اللہ نے ان پہ مسلط کیا 7 راتیں اور 8 دن، حسوماً متواتر، ہوا چل رہی تیز ہوا۔ پھر کیا بنا؟ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ہوتے تو اس قوم کو آپ دیکھتے كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، گویا کھجور کے بڑے بڑے تنے ہیں، خالی کوکلے زمین پہ پڑے ہوئے ہیں۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا اب ان کا کوئی نام و نشان ہے؟ کہاں گئی وہ طاقت والی قوم؟ تم میں تو اتنی طاقت بھی نہیں ہے۔ قرآن کے انکار کرنے والوں، آخرت کا انکار کرنے والوں، وہ تو تم سے قداور بھی تھے، تم تو ان کے مقابلے میں کچھ نہیں، وہ طاقتور تھے، اور انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا تھا۔ اور تم کس کو جھٹلا رہے ہو؟ جو تمام پیغمبروں کا سردار ہے۔ آگے اس طرح تذکرہ آ رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحاقہ، واقع ہو چکنے والی، ملحاقہ، کیا ہے وہ واقع ہونے والی، وما ادراک، کیا سوچا تو نے، ملحاقہ، کیا ہے، کیا سوچا تو نے، کیا ہے وہ واقع ہونے والی۔ کذبت ثمود، جھٹلایا قوم سمود نے، وعاد بالقارعہ، اور قوم عاد نے کڑکڑانے والی کو یعنی قیامت کو جھٹلایا۔
پر جب انہوں نے قیامت کا انکار کر لیا ہم نے بھی انہیں دنیا میں سبق سکھایا۔ آئیے ذرا تمہیں بتاتے ہیں قیامت کے منکروں۔ فَأَمَّا ثَمُودُ پس قوم سمود فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وہ ہلاک کی گئی ایک تیز آواز سے۔ وَأَمَّا عَادٌ اور عاد کو فَأُهْلِكُوا ان کو ہلاک کیا گیا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ایک ہوا سے جو تیز چل رہی تھی، عاتیہ حد سے گزرنے والی، وہ یوں چل رہی تھی کہ حد سے تجاوز کر گئی، جنہیں دلوں نے برداشت نہیں کیا، کلیجے پھٹ پڑے۔ سخرها علیہم مسخر کر دیا، مسلط کر دیا ہم نے علیہم اس قوم پہ اس ہوا کو، 7 لیال 7 راتیں و 8 ایام اور 8 دن، 7 راتیں اور 8 دن، حسوماً پے در پے متواتر یہ تیز ہوا چلتی رہی۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ پس تو اگر وہاں پہ ہوتا تو تو دیکھتا اس قوم پہ وہاں پہ کہ وہ پڑا ہوا اس طرح كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ گویا وہ تنے ہیں کھجور کے، اس لیے فرمایا کہ وہ بڑے قداور تھے۔ جس طرح کھجور کے درخت کو زمین پہ رکھا جائے یا گرایا لٹھایا جائے، نخل خاویہ کھجور کے تنے وہ بھی کھوکھلی، نافرمانوں کا یہ انجام تھا۔ فرمایا فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ پس کیا تو دیکھتا ہے ان کے بقایا جات، کدھر گئی وہ قومیں؟ اللہم وفقنا۔